بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درس نمبر 17۔ آج الحمدللہ سیرت النبی کا 17 درس شروع ہو رہا ہے۔ وہ خواتین و حضرات جنہوں نے آج پہلی دفعہ درس کو سننا شروع کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی اقساط آپ کو موصول ہوتی رہیں اور سابقہ اقساط بھی آپ آسانی سے سن سکیں۔ اور وہ دوست جنہوں نے ابھی تک سابقہ اقساط نہیں سنی، مستقل طور پہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن کچھ درس کا حصہ سنتے ہیں اور کچھ نہیں سنتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ درس کو پورا سننے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اگر مس ہو جائیں تو پھر آگے والی جو پورشن ہوتا ہے درس کا وہ ہمیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کو جاننے کی کوشش کریں، اور اس کا بہترین ذریعہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جیسا کہ پاکستان میں ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے اور مسلمان عمومی طور پہ اور خصوصی طور پہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت کا والہانہ اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا ایک بہت بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنا ہے۔ تو درس کو مکمل اور پورا سننے کی کوشش کریں تاکہ ہم ان چیزوں کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکیں۔ درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تذکرہ خانوادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حصہ اول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خانوادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض نام اور افراد کے مختلف حالات پیش کر دیے جائیں۔ قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 پشت پہلے کے بزرگ ہیں۔ دراصل یہی قصی بن کلاب ہیں جنہوں نے نہ صرف بنو خزاعہ سے خانہ کعبہ کی تولیت کا حق واپس لیا بلکہ اپنی قوم بنی اسماعیل اور قبیلے بنی قریش کو منظم و متحد کر کے مکہ کو ایک باقاعدہ ریاستی شہر کی شکل دی۔ خانہ کعبہ کی تولیت ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے قصی بن کلاب اور ان کی آل اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک خصوصی سعادت اور عزت و احترام کا درجہ حاصل ہو گیا، اور قصی بن کلاب نے خود کو اس کا اہل ثابت بھی کیا۔ قصی بن کلاب کو بلا مبالغہ مکہ کی شہری ریاست کا مطلق العنان بادشاہ کا درجہ حاصل تھا۔ انہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ گرا کر نئے سرے سے اس کی تعمیر کرائی بلکہ پہلی دفعہ اس پر کھجور کے پتوں سے چھت بھی ڈالی۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے جملہ انتظام کا جائزہ لے کر اس میں ضروری اصلاحات بھی کی۔ دوسری طرف خانہ کعبہ کے پاس ہی ایک عمارت تعمیر کرائی جسے دار الندوہ کا نام دیا گیا۔ یہاں بنو اسماعیل اور مکہ کے دوسرے قبائل کے سرداروں اور عمائدین کے ساتھ مل کر مختلف امور کے متعلق بحث و تمہیز کے بعد فیصلے کیے جاتے۔ قریش جب کوئی جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اس عمارت میں کرتے، قافلے یہیں سے تیار ہو کر باہر جاتے، نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم بھی یہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ مختلف ریاستی امور نپٹانے کے لیے 6 مختلف شعبے قائم کیے اور ان کا انتظام اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا، جسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھا کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف قصی بن کلاب کے پوتے تھے۔ جب عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں حضرت ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ حضرت ہاشم بڑے مالدار اور نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ ان کا اصل نام عمر تھا۔ چونکہ ان کے ذمے حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام بھی تھا تو وہ ان زائرین کی تواضع خاص قسم کے عربی کھانے سے کرتے جسے حشم کہا جاتا تھا۔ عربی زبان میں حشم شوربہ میں روٹیاں چورا کرنے کو کہتے ہیں۔ مکہ میں 1 سال قحط پڑا تو انہوں نے تمام اہل مکہ کے لیے یہی شوربہ تیار کرایا جس پر انہیں ہاشم کا لقب ملا، اور تاریخ نے پھر انہیں اسی لقب سے یاد رکھا۔
ان کی اولاد قریش کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے قریش کے تجارتی قافلے شروع کروائے اور ان کے لیے بازنطینی سلطنت کے ساتھ معاہدے کیے، جن کے تحت قریش بازنطینی سلطنت کے تحت آنے والے ممالک میں بغیر محصول ادا کیے تجارت کر سکتے تھے اور تجارتی قافلے لے جا سکتے تھے۔ یہی معاہدے وہ حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ بھی کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کا تمام قریش کو بے انتہا فائدہ ہوا اور ان کے قافلے شام، حبشہ، ترکی اور یمن میں جانے لگے۔ ایک بار تجارت کی غرض سے شام گئے۔ دوران سفر یثرب، جس کا نام بعد میں مدینہ یا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا، میں ٹھہرے۔ وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دن وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ غالباً ان کا ارادہ تھا کہ واپسی پر ان کو مدینہ سے مکہ لے جائیں گے، مگر شادی سے چند ماہ بعد ہی دوران سفر ہی ان کا انتقال فلسطین کے علاقے غزہ میں ہو گیا۔ جاری ہے آج کے درس سے سوالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ہاشمی کیوں کہتے ہیں؟ بنو خزاعہ سے خانہ کعبہ کی تولیت کا حق کس نے واپس لیا؟ پہلی دفعہ خانہ کعبہ پر کس چیز کی چھت ڈالی گئی؟ دارالندوہ میں کیا کام ہوتے تھے؟ سقایا سے کیا مراد ہے؟ رفادہ سے کیا مراد ہے؟